گردش کے بعد ذات کا محور ملا مجھے، جس سے نکل گیا تھا وہی گھر ملا مجھے۔ ذرے کے ایک جز سے کھلا راز کائنات، قطرے کی وسعتوں میں سمندر ملا مجھے۔ کتنی عجیب بات ہے جو چاہتا تھا میں، قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے۔ میں تھا کہ کیفیات کے پروں میں قید تھا، وہ تھا کہ ہر لحاظ سے کھل کر ملا مجھے۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن اللہ میری ذات کے اندر ملا مجھے۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول تانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور مارچ 767 سے مارچ 809 میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے ملتے جلتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے اور بڑا فیض اٹھایا ہے، اور اب جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اس یا کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے۔ اس نے خاموشی سے سیاہ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاہ کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف کروایا اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے امراء اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاہ کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاہ کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ میرے لیے باعث سے شرمندگی ہو۔ آج اس سیاہ نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم میں کوئی بھی ایسا عالم یا فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس کے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے سر جھکا لیے، کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا، کل اس سیاہ کو دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاہ کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمام رنجشیں ختم کر کے عزت کی خاطر اس سیاہ کا سامنا کرے گا اور اسے لاجواب کر دے گا۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آ گئی۔ سب لوگ مل کر بہلول کے پاس پہنچے اور اس سے معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرا سنا دیا۔ بہلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر مشیر سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاہ کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس سیاہ کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں سیاہ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سیاہ نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟
बहलूल ने जवाब दिया। स्याह उठा और अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलूल ने फौरन उठकर अपने असा से उसके दरमियान एक लकीर खींचकर 2 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया। स्याह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलूल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर खटखटाई। स्याह ने कदरे हैरत से उसकी जानिब देखा और जमीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलूल ने उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि उसके हाथ की पुश्त ऊपर यानी आसमान की तरफ थी। स्याह अपनी नशिस्त पर वापस आ बैठा और तौसीफी लहजे में बोला, मरहबा मरहबा अलीजा, आपको बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बहलूल ने तुम्हारे सवालात के जवाब ठीक ठीक दिए हैं? स्याह बोला, जी हाँ जनाब। इसने किस दरगाह से तालीम हासिल की है जो इसके पास इतना इल्म है कि मेरे इशारों को समझकर उनका ठीक जवाब दिया। अब वो स्याह जाना चाहता था कि बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम इन इशारों को ज़रा खोलकर बयान कर दो तो दरबार में मौजूद अहले इल्म भी महसूस हो सकेंगे और इनके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों नहीं बादशाह सलामत, स्याह ने कहा और चंद लम्हे रुक कर बोला, आपने देखा मैंने ज़मीन पर एक दायरा खींचा था। इस दायरे से मेरा मकसद ज़मीन का कुर्रा दिखाना था। आपके आलम फौरन समझ गए और इसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि मैं ज़मीन गोल होने पर यकीन रखता हूँ और इसके असरार व रमूज से भी वाकिफ़ हूँ। फिर इसने एक सीधी लकीर खींची जिसने ज़मीन को शुमाली और जुनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलम ने इसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली निबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद निबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो इसके बाद बहलूल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब तो बारिश और सूरज की निशानदही की, और मतलब था कि ये दोनों निबातात पौधों की बढ़ोतरी में और इनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर उस स्याह ने बहलूल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको इसे दानिशमंद पर फख्र करना चाहिए। यह कहकर स्याह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाज़त दे दी। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले इसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज्जत दो। आज इसी बहलूल दाना ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी उस पर शर्मिंदा हो गए और बहलूल की तारीफ करके बादशाह को राजी कर लिया। जब बहलूल दरबार से रुखसत हो रहा था तो इमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करके मुहाफिजों के साथ रवाना कर दिया।